الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ان لوگوں کے پاس نہ اس کے متعلق اور نہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق کوئی علم ہے. بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنے منہوں سے نکالتے رہتے ہیں. یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہتے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں ان میں ایک موضوع اور عنوان ہے ان لوگوں کے واقعات کے بارے میں ان حقائق کے حوالہ سے جو پہلی قوموں کے ہاں گزر گئے، اور بالخصوص وہ برگزیدہ ہستیاں جو ان قوموں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئیں، ان کی زندگی کیسی تھی، کس طرح ان کے مخاطبین نے ان کے ساتھ سلوک کیا، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی ابتدائی زندگی سے لے کر آخر تک کے حالات کو اللہ رب العزت اپنی اس کتاب میں ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی زندگی ابتدا پیدائش سے لے کر ان کے اس دنیا سے اٹھائے جانے تک اور پھر دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جانے اور وفات تک بے شمار ایسے حالات ہیں جو معجزات اور محیر العقول واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر واقعے پر انسان حیرانی کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ یہ آخر معمول سے ہٹ کر معاملہ کیوں ہوا۔ اس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب عیسیٰ ابن مریم، جن کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے، مسیح علیہ السلام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی جو لقب ہیں ان کے حوالہ سے بھی ان کی شناخت اور تعارف اور پہچان وہ ہمارے ہاں مروج ہے، خواہ وہ پہلی آسمانی کتابوں کے حوالہ سے ہو یا لوگوں نے اپنی جان پہچان کے حوالہ سے جو چیزیں ان کے سامنے آئیں ان کا کوئی نہ کوئی لقب جو ہے وہ مشہور کر دیا، جن میں سے بعض کی تائید تو قرآن مجید سے ہوتی ہے، بعض جو ہیں وہ ویسے ہی مشہور ہو گئے ہیں۔ بہرحال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالہ سے چند ضروری چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اگرچہ بعد کے حالات بھی وہ کسی معمولی حیثیت کے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی ہر انسان کے لیے اور مومن کے لیے بالخصوص ایسے عبرت اور نصیحت سے بھرے ہوئے واقعات ہیں کہ ان کو پڑھنے سے انسان کو بہت سی رہنمائی جو ہے وہ حاصل ہوتی، مگر ان کی پیدائش کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ زندگی کے دیگر واقعات کی طرح یہ بھی عام معمول سے ہٹ کر ان کی پیدائش تھی، اور ان کے نسب کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم، تو یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔ عام طور پر نسب اس طرح بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ شخصیت کے نام کے بعد اس کی جو جدی پشتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ آباد سے جو باپ اور اس کے باپ سے جو نسب نامہ آگے بڑھتا ہے اس کو ہی دہرایا جاتا ہے، مگر اس شخص کے حوالے سے کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے، اور قرآن مجید صراحت سے بتاتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی اس کے ہونے کے دلائل میں سے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اگر وہ آدم کو بن باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے بعد میں ان اصولوں کو توڑ کر وہ فیصلے کرنا کہ جس سے اس کے ہونے کا پتہ چلے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس طرح وہ پیدا ہوئے عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا، حالانکہ یہی بات جو ہے وہ کافی تھی، مگر بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ ہی
وہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان کی والدہ کے حوالے سے جو معلومات ملتی ہیں وہ بھی اگرچہ تفصیل طلب ہیں، لیکن ان میں سے جو اس بلاغت کی نسبت سے ضروری چیزیں ہیں اگر ان کو پڑھیں تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا اس کو ان گھرانوں میں شامل کیا ہے جن کا چناؤ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا کہ آدم، نوح، آل ابراہیم میں کے ساتھ ساتھ ایک اور آل بھی ہے جس کا انتخاب استفا، جس کو چنا ہے اس رب نے، وہ کون ہے؟ آل عمران۔ کس پر چن کر جو ہے وہ فضیلت دی؟ علی العالمین، تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دے دی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آل عمران کے لیے یہ اعزاز کوئی کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور ابراہیم کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر تو پوری ایک سورت اس حوالہ سے موجود ہے، اس کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اس ولادت کی نسبت سے جو بات آتی ہے وہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے یہ بات کہی، جس کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ حنا ان کا نام تھا، تو وہ کیا کہتی ہے؟ جب اس کو امید ہوئی تو اس وقت اس نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا جو اس وقت بعض لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ حنا جس کی بیوی تھی وہ عمران ان علماء میں سے شامل تھے کہ جو بنی اسرائیل کے بڑے سرکردہ لوگ جو ہے وہ شمار کیے جاتے تھے۔ بیت المقدس کی جو ہے وہ تولیت کے حوالہ سے اس کے اندر وہ مشہور نام جن کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پر ملتا ہے ان میں ایک عمران بھی تھے، یعنی یہ ان کے عالم تھے بہت بڑے۔ وَمَا إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ، تو اللہ کے دین کے حوالہ سے وہ اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتے تھے کہ یہ کام دنیا کرتی رہے، نہیں، بلکہ خود کو شامل کرتے تھے اور وقف کرتے تھے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے، اس کے کام کے لیے۔ اس لیے قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جب عمران کی بیوی نے یہ بات کہی کہ جو میرے پیٹ میں ہے، جب اللہ اس کو جو ہے وہ دنیا میں اس دنیا کے اندر وہ آنکھ کھولے گا اور بھیجے گا اللہ تعالیٰ، تو نظرت لک ما فی بطنی، میں اس کو اللہ کی نظر کر دوں گی۔ اور پھر نظر کرتے ہوئے کہا محررن، وہ ہم اپنا حق جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کی بجائے اس حق کو منتقل کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف۔ محررن، وہ آزاد ہوگا، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا، یعنی وقف کر دیں گی وہ پیدا ہونے والے بچے کو اس بیت المقدس کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے ایک دستور تھا۔ فتقبل منی، اور پھر اللہ سے درخواست کی کہ یہ ہمارا نذرانہ جو ہے اس کو قبول کیجئے، انک انت السمیع العلیم۔ لیکن اللہ فرماتا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، اللہ کے فیصلے ہیں، جب پیدائش ہوئی تو بجائے محررن کے محررتن جو ہے وہ ہوگی، یعنی آزاد مرد، آزاد بچے کے پیدا ہونے کے اللہ تعالیٰ نے بچی عطا کر دی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ حنا کو نہ عمران کو، کہ پیدا ہونے والے اب جو ہے وہ بچہ ہوگا، یہ بچی ہوگی، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، تو وہ ماں کہنے لگی کہ یہ جو کچھ میں نے جنا ہے یہ تو مؤنث ہے، بچی ہے، اب میں کیا کروں؟ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ کیا پیدا ہوا ہے۔ ولیس الذکر کالانثى، ابھی ماں سوچ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا تجھے یہ فکر لاحق ہے کہ اب بچی کو کیسے میں وقف کروں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے مقابلہ کے اندر بچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن اوصاف اور خوبیوں سے میں اس کو جو ہے وہ ملقب کرنے والا ہوں اور جو اعزاز اس کو نصیب ہونے والا ہے، کوئی بچہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ یہ بڑا ایک لفظ جو ہے اس اعتبار سے وہ بلاغت اور فصاحت سے بھرا ہوا ہے، اور ترکیب میں اللہ تعالیٰ نے یوں استعمال کیا ولیس الذکر کالانثی، یعنی حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ ولیس الانثی کالذکر، یعنی یہ جو مؤنث پیدا ہوئی ہے یہ مردوں کی طرح تو نہیں ہے، ہم کیا کریں؟
یعنی اگر یہ قول جو ہے وہ اسی ماں کا ہو، یا اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے، لیکن فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے کوئی بچہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ لَيْسَ الذَّكَرُ یعنی نفی کے اندر پہلے جو ہے وہ نفی کی ہے اس مذکر کی، کہ مذکروں کا تذکرہ چھوڑو، یہ جو مؤنث ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے اس کا مقابلہ کسی اور سے ممکن نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ماں کہتی ہے میں نے اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لیکن ساتھ ہی ایک اور جو ہے وہ دعا کر دی، اور پھر کہا یا اللہ یہ بھی اسی طرح ہو جانا چاہیے کہ میں اس کو کسی انسان کے حوالے کرنے کی بجائے شیطان کے شر اور اس کی وہ حرکتیں جو وہ اس انسان کے ساتھ کرتا ہے اس کو بچانے کے لیے بھی میں اس کو تیرے ہی سپرد کرتی ہوں۔ لیکن ساتھ کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہاں ضمناً اگر میں یہ ایک مسئلے کی بات بھی کر دوں کہ دیکھو ابھی بچی پیدا ہی ہوئی ہے اور پھر 7 ہی نام رکھ دیا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے کا نام 7ویں دن سے پہلے بھی رکھ دیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، خود ہی نام جو ہے وہ مریم رکھ دیا اسی وقت تخلیق کے ساتھ ہی۔ اور پھر اس کی جو ہے وہ تائید ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پہلی شریعت کا مسئلہ ہے، وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، رات میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، میں نے اس کا نام جو ہے وہ اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھ دیا ہے، یعنی ابھی رات پیدا ہوا ہے نام بھی رکھ دیا ہے۔ تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ 7ویں دن زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ اعلان کر دیں، نام جو ہے وہ پہلے ہی سوچ لیں اور لوگوں کو بتائیں 7ویں دن، یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اگر پہلے بھی اعلان کر دیا جائے تو کوئی حرام نہیں ہے، کوئی برا نام نہیں ہے، لیکن وہ موقع ملتا ہے اگر کسی نے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے تو وہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ خیر یہ مسئلے تو اس میں اور بھی نکل رہے ہیں، لیکن یہ ایک ضروری بات تھی۔ تو فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس سے آگے جو نسل چلے گی اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، کس سے؟ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ جو شیطان انسان کے ساتھ پیدائش سے ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اپنے حملے کرنے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن بنی آدم مولود، دوسری جگہ کسی جگہ آتا ہے یولد، کوئی ایسا بچہ بنی آدم میں نہیں ہے جو پیدا ہوتا ہو الا یمسہ الشیطان، مگر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان اس کو کچوکا ضرور لگاتا ہے، فیستحل صارخا من مس الشیطان، اس شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے جو بچہ جو ہے وہ روتا ہے، پیدائش کے ساتھ ہی جو اس کی چیخ نکلتی ہے وہ اس کے کچوکے اور اس کے مس کی وجہ سے نکلتی ہے۔ فرمایا کوئی ایسا بنی آدم میں نہیں ہے جو پیدا ہوا ہو مگر شیطان نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو، سب کے ساتھ کیا ہے، الا مریم وابنہا، مگر مریم اور اس کا بیٹا وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی پیدائش کے بعد بھی شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکا، اس نے ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا۔ وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے وہ آگے منتقل کر دی، اس بچی کی پیدائش بھی اسی طرح ہوئی تھی، شیطان مس نہیں کر سکا، پیدا ہونے والے بیٹے کو جس کا ذکر جو ہے وہ ہم ابھی کر رہے ہیں، شیطان جو ہے اس پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اب اس بچے کی پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس مستند ترین وسیلہ اور ذریعہ، جس سے بہتر کوئی تاریخ، کوئی فلسفہ، کوئی پہلی کتابیں وہ قریب ہی نہیں پھٹکتی، وہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ اس لیے میں اس کی ان آیات کو جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس استفاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست جس طرح اوپر ذکر کیا ہے آدم، نوح اور آل ابراہیم کے ساتھ آل عمران کا، جناب مریم سے بھی کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی، 2 دفعہ چناؤ کا ذکر کر کے کہا علی نساء العالمین، مریم تجھے اللہ تعالیٰ نے جہان کی عورتوں میں سے انتخاب کر کے ممتاز کر دیا ہے، تو کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ اور پھر ہوا یہ ان اللہ فرمائے ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اے مریم
उस रब ने कहा कि तुझे ऐसे बच्चे की जो है वो खुशखबरी दी जा रही है बिकलिमतिन, जो आम बच्चा नहीं होगा, वो अल्लाह के कलिमात में से एक कलिमा होगा। अगरचे अल्लाह के कलिमे से ही फैसले होते हैं, लेकिन खास तौर पर जनाब ईसा को कलिमतुल्लाह कहा गया। कलिमतुल्लाहि व अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, कुरान मजीद में दूसरी जगह आता है। इसलिए फरमाया बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम व ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह ताला उसको ये एजाज जो है वो नसीब फरमाएगा कि वो अपनी जाहिरी शक्ल और सूरत के एतबार से भी ऐसे मकाम और मर्तबे पर होगा कि उसको देखना जो है वो लोग अपने लिए सादत समझेंगे। वजीहन फिद दुनिया, वजीह होगा यानी देखने के अंदर भी वो ऐसा नजर आएगा कि जिसको देखने की ख्वाहिश लोग करते हैं। फिर दुनिया, फिर इस दुनिया के अंदर वल आखिरा, आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको ये एजाज नसीब करे। वयुकल्लिमुन नासा, देखो वो जो मैं कह रहा था गैर मामूली है पैदाइश, तो फरमाया वयुकल्लिमुन नासा, ये बच्चा वो उन बच्चों में नहीं है कि जो बच्चे पैदा होने के कुछ साल बाद, उम्र के खास हिस्से के बाद जो है वो उनकी जुबान हरकत करना शुरू करती है, लोगों को बात समझ आती है। नहीं, फरमाया युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन, ये जो बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी खुशखबरी तुम्हें सुनाई जा रही है, ये अभी पंगूड़े, अभी बचपन में होगा। अभी जिस तरह बच्चे को लिटाकर जो है वो सुनाया जाता है, उम्र के उस हिस्सा के अंदर भी यह कलाम करता हुआ नजर आएगा। कालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, तो वो मरियम ने कहा था कि ये खुशखबरी मुझे सुनाई जा रही है, ये किस बात की है कि मेरे पास तो कोई इंसान आया ही नहीं, किसी ने मस नहीं किया। अल्लाह ने काला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, यही तो बात है। अल्लाह ताला जब किसी चीज को पैदा करना चाहता है तो बगैर किसी वसीले और जरिए के भी पैदा कर देता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इदा कज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहु कुन फयकून, किसी मामले में जब वो करना चाहे तो कलिमा कुन के साथ तमाम असबाब को हटाकर वो कर दिखाता है, यही उसके होने की दलील है। ये फिर वही वाकया कि किस तरह उनकी पैदाइश हुई, सूरह मरियम के अंदर उसकी तफसील आती है। वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किय्या, मतलब वो लंबा रुकू है कि ऐसी हालत के अंदर जब लोग जो है उसको जानते भी थे और फिर बिन बाप के किसी का पैदा हो जाना, बात तो अजीब थी। बदनसीबी समझिए जिसकी तरफ मैं खास तौर पर आज जो है इस उन्वान को मुंतखब करके बात आप तक पहुंचाना चाहता था कि आज भी लोग इस कुरान के मुकाबला के अंदर, इस बड़ी सदाकत के मुकाबला में जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं इसको मोजज़ाती तौर पर जो है वो तख्लीक करके वो इसकी पैदाइश करूंगा, लोग कहते हैं नहीं, उस मरियम का एक मंगेतर था जिसका नाम यूसुफ नज्जार था, उससे ये पैदा हुए हैं। या फिर वो दूसरे अकीदे, अल्लाह के हिस्सों में से एक हिस्सा बना लिया गया, वो उसकी तफसील का ये वक्त नहीं है। वही जिसके हवाले से काल इत्तखज़ल्लाहु वलदा के बाद ही सूरह कहफ की आयत है जिसकी मैंने शुरू में तिलावत की, मा लहुम बिही मिन इल्मिन, इनके पास इल्म नाम की न इस हवाले से कोई खबर है और ना उनके आबा के हवाले से इनको हकीकत मालूम है। ये अपने खुद साख्ता गढ़े हुए अकीदे जो है इसको कुरान और फिर पहली आसमानी किताबों का या अल्लाह का कलाम बनाना चाहते हैं इनकी अपनी ख्वाहिशें। तो वो इसके मुकाबला के अंदर, कुरान के मुकाबला में वो जो अपने आप को ईसवी कहते हैं और अपने आप को मूसवी कहते हैं, बिलखसूस ये कहते हैं कि हम मसीह के मानने वाले हैं, ये मसीही हैं। अब उनके लिटरेचर के अंदर इसकी शख्सियत और पैदाइश के हवाले से वो वाकयात मिलते हैं, आप यकीन जाने कुरान के मुकाबला के अंदर यूं तौहीद नजर आती है कि आदमी उस मिंबर रसूल पर तो उसका तज़किरा ही नहीं कर सकता, क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, यही उसके मुहर्रफ होने की दलील है। या मैं ये बात अर्ज कर दूं कि वो ईसाइयत जो अल्लाह ने अपने इस नबी को दी थी, आसमान से नाजिल हुई थी, उसके अंदर बिदात के रवाज देने में न ईसा अलैहिस्सलाम का कोई किरदार है, न उसके असल जो है वो शागिर्दों और हवारियों का कोई किरदार है। वो तो बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने जो है वो अपने पैगंबर और अपने उस्ताद की बातों को आगे मुंतकिल किया। एक शख्स आया फिर बहुत बाद में, सेंट पॉल के नाम से मशहूर हुआ, जिसने मसीहियत की जड़ें काट कर रख दी हैं। अल्लाह के दीन के हवाले से मसीह का तारुफ इस तरह करवाया, एक खुदा के मुकाबला के अंदर तीन खुदाओं का तस्वुर उनके यहां जो है वो आ गया। यानी ये सारी चीजें जो बिदात की शक्ल के अंदर नई इजाद करके ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की गई है, ये उसके हवारियों नहीं, बाद में एक शख्स ने दावा किया कि मैं उसके हवारियों में से एक हवारी हूं, वो सेंट पॉल था। पौलुस वगैरह, ये पॉल जो है उसका नाम मशहूर होता है। ये सब उसका लिटरेचर, उसकी गढ़ी हुई चीजें हैं जो जिसने
پہلی تاریخ کو مسخ کر کے وہ چیزیں پیدا کر دی جس سے یہ مسیحی ظاہر پرست اتنے ہو گئے کہ چند رسومات کے علاوہ اب ان کے پاس دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں، رسومات بس۔ اور اسی لیے عبادات کے اندر بھی زیادہ تر وہ رسومات کے پابند ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بھی ان کے ہاں جو معلومات ان تک پہنچی ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں وہ ان کا عیسیٰ کی پیدائش کو فلمانا اور ڈراماٹائز کرنا ہے، یعنی اس طرح ڈرامے پیش کرتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، اور انہی کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً ایسی ہوئی تھی جیسے ہم ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، ڈراموں کے ذریعے رسم بناتے ہیں۔ اور بالخصوص کل والا دن جو آنے والا ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہا کہ یہ کرسمس ڈے ہے، یعنی عید میلاد مسیح، خوشی کا دن ہے، تفریح، یہ خوشی ہر قوم کے ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اور پیغمبر تمام یہ کہتے رہے کہ انسان کو اپنی خوشی بھی تابع کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اگر اس کے اندر بھی آزادی ہوگی یہ تفریح کے نام پر یہ خوشی اس کو بے لگام کر دے گی، جس طرح اس وقت بے لگام ہو چکی ہے۔ اور خدا نخواستہ اس وقت اگر آپ کسی سروے کو پڑھیں آپ یقین جانیں انسان جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ پیغمبروں کے نام پر یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہ اس حد تک جو ہے وہ قوم آگے چلی گئی ہے۔ صرف ایک ملک اگر برطانیہ کا جو ہے وہ سروے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اربوں خربوں روپے یعنی پاؤنڈ جو ہے اگر ان کا حساب کیا جائے وہ صرف ایک دن کے حوالے سے ان رسومات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کرسمس ٹری بنایا جاتا ہے کئی دنوں سے جو ہے وہ اس کی تیاری ہو جاتی ہے، اس پر لگانے والی لائٹیں، اس پر جتنا خرچ آتا ہے کئی ملک چل سکتے ہیں اس پر، لیکن ایک ایک مہینہ جو ہے وہ کرسمس ٹری پر وہ بلب جو ہے وہ لائٹیں وہ نصب کی جاتی ہیں، سنوبر کے درخت کے حوالے سے ایک کہانی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے سب کہانیوں پر اپنے دین کو جو ہے وہ اب اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ شاید آسمان سے بھی اسی طرح اترا ہے، لیکن یاد رکھو تمام وہ چیزیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں ان کی نفی کرنا یہ اس قرآن کو ماننے کا تقاضا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان یقولون الا کذبا، اس حوالے سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا سانتا کلاز کے نام سے ایک بوڑھا بابا خاص قسم کا وہ سرخ سا لباس پہنے ہوئے ان دنوں بالخصوص کرسمس ٹری کے ساتھ بھی جو ہے اس کی شبیہ بھی نظر آتی ہے۔ اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تصور گھڑا گیا، اس کی بھی نسبت کسی نہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ کہانی اگرچہ اچھی گڑی گئی ہے کہ یہ بچوں کا جو ہے وہ رکھوالا ہے، یعنی مختصر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ تحفے لے کر آتا ہے، اور پھر وہی جو میں ڈرامے کی بات کر رہا ہوں اس طرح وہ پیش کرتے ہیں کہ بچے اپنے تحفوں کی وصولی کے لیے کمرے کے اندر اپنی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ غیر سے وہ سانتا کلاز آتا ہے اور تحفے رکھ کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں۔ اب یہ کرسمس ٹری کیسے شروع ہوا، پھر یہ سانتا کلاز کی کہانی کیا، یہ کہانیاں ہی ہیں۔ لہذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبروں کی ولادت کے حوالے سے آپ حیران ہوں کہ اللہ کا یہ فیصلہ یہ بڑا حکمت پر مبنی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا، بالخصوص پیدائش کے حالات، لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ کب پیدا ہوئے، تاریخ کیا تھی، سن کیا تھا، اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ پیغمبروں کی پیدائش پر رسومات کو منانا کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا دراصل جو ہے وہ ان کے ساتھ نسبت کو قائم رکھنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی دھجیاں جو ہے وہ ہم بکھیر رہے ہوتے ہیں، لیکن رسومات ان کے نام پر جو ہے وہ عقیدت کے حوالے سے پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور ان کا ڈے منایا جاتا ہے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں کر ہی رہے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو انہوں نے نہیں مانا، پھر ان کہانیوں اور رسومات پر جو ہے وہی چلنا تھا انہوں نے۔ بدنصیبی تو ہماری ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی وحدت کے نام سے، بھائی چارے کے جھوٹے نعرے کے حوالے سے آج ہم بھی 25 دسمبر کو ان کو مبارک دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے علماء مطلب یہ کہنے کی بات نہیں، عجیب بات معلوم ہوتی ہے، منبروں پر کھڑے ہونے والے بس بعض لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے ان دنوں جو ہے وہ چرچ میں جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مل کر کرسمس کیک جو ہے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو لوگوں کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمام قوموں کے ساتھ متحد ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے دین پر چھری پھیرنے والے اتحاد کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ 25 دسمبر کے حوالے سے وہ بھی کہانی ہے،
25 दिसंबर को ईसा की पैदाइश साबित ही नहीं होती, उनकी अपनी किताबों से साबित नहीं होती, लेकिन वो मना रहे हैं, क्रिसमस के नाम से मना रहे हैं और ये केक काटे जा रहे हैं, मुसलमान भी उनका साथ देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो अकीदा कि अल्लाह ने अपना हिस्सा अलग करके अपनी औलाद पैदा की, अपना बेटा पैदा किया जो 25 दिसंबर को पैदा हुआ, हम कहते हैं हां 25 दिसंबर को खुदा का बेटा पैदा हुआ था, हम खुशी के अंदर केक काट रहे हैं। कभी गौर करे बंदा कि ये कितना बड़ा जुर्म है। ये तो कुरान की नफी है। कुरान की वो सूरत जो अल्लाह का तारुफ करवाती है, सूरह इखलास, वो तो कहती है लम यलिद वलम यूलद, ना वो पैदा हुआ ना उससे कोई आगे जो है चीज पैदा हो सकती है। जिस तरह वो खुद किसी की पैदा करता नहीं है, उससे भी आगे कोई चीज औलाद की शक्ल में नहीं है। यही तो उन्होंने बदनसीबी काल इत्तखज़ अल्लाहु वलदा, अल्लाह की औलाद पैदा करके ये जो जुर्म किया है उन्होंने, और उसको 25 दिसंबर के नाम के साथ जो है वो जिस तरह मनाते हैं, और जिस तरह उनके मजहब के यहां भी ये चीजें मौजूद नहीं है। असल मजहब के अंदर ये शराब जो है वो आम उड़ाई जाती है, इस हराम के अंदर जितना पैसा ज़ाया किया जाता है, आप वो सर्वे पढ़कर तो देखें, उससे तो मालूम होता है कि ये बदनसीबी है। यानी इंसान बुराई करता है अपने नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के अंदर, लेकिन अगर बुराई के अंदर खुदा और उसका रसूल भी शामिल हो जाए, यानी तकदीस का पहलू साथ ही शामिल हो जाता है, और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए हम ये सारे काम करें, अल्लाह की खातिर शराब पी जा रही, और फिर बदनसीब हैं वो मुसलमान भी। एक ईसाई बेचारा मुसलमान हुआ, वो कहता है मैं जब ईसाई था तो 80% वो लोग जिनको मैं अब भी जानता हूं वो मेरे साथ किसी दिन आकर शराब नोशी का हिस्सा बनते थे, लेकिन जब मैं मुसलमान हुआ और मैंने ये कहा यार दर्स सुनने के लिए कम से कम 10 मिनट ही था, आ जाओ मेरे पास, वो आने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त तो कहता 80% लोग मुस्लिम ही होते थे जो हमारे साथ मिलकर ये हरकतें करते थे। इसलिए ये इस्लाम की गैरत का तकादा है। इस्लाम ने इस पर बहुत जोर दिया है। तशाबुह यानी कुफ्फार की मुशाबहत इख्तियार करना, ये इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी अगर कोई किसी कौम की मुशाबहत इस तरह इख्तियार करता है कि उनके यहां जो शियार है वो उस शियार को अपना समझ लेता है, तो फरमाया फहुवा मिनहुम, फिर हमारे से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उन्हीं के साथ हो जाता है। अब आप देख लें अपने ईमान का फैसला करके, अगर आप ये जो कुछ लोगों को दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ये आप ही को मुबारक हो। हम उसके साथ बेजारी का ऐलान करते हैं इस हवाले से कि ना ईसा अलैहिस्सलाम की ये तालीमात हैं और ना ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा करने वाले खुदा ने ही कहा था कि इस मेरे पैगंबर के हवाले से ये सब कुछ करना ये तुम्हें निजात का जरिया बना देगा जो तुम समझते हो। अल्लाह और उसके रसूल ने इस तरह की कोई बात नहीं की। अल्लाह ताला हमें हक को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इस क्रिसमस के हवाले से अब मैं दुख से ही कह सकता हूं कि जिस तरह ये मिलाद, वो मिलाद मसीह मनाए जा रहे हैं, हम भी मिलाद मनाते हैं, और फिर अब हमारे लिए करने और कहने की कोई बात नहीं रह जाती। इसलिए कि ताना देते हैं वही लोग कि अगर तुम मनाओ तो जायज है, हम मनाएं तो हराम हो जाए। अब इसके जवाब के लिए मुझे सिवाय इसके और कुछ नहीं कहना कि हमें भी अपने ऊपर नजरसानी करनी होगी। खुदा के लिए ये रसूमात का दीन जो है ये उनको मुबारक हो, हमें उससे जो है वो दूर रहना चाहिए। इसलिए न मिलाद मोहम्मद जो है वो साबित है, न मिलाद मसीही साबित है। हकीकत जो है वो दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पैगंबरों पर नाजिल किया था, उस पर खुद को चलाना, अपने आप को उन पैगंबरों की सीरत के मुताबिक डालना, ये ईमान और इस्लाम है। अल्लाह ताला इसी पर जो है वो हमें जिंदा रखे और इसी पर जो है वो हमारा खात्मा हो। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।